کا رہنما 6 مئی 1831 کو بالاکوٹ میں شہید ہوا۔ یعنی مسلمانوں کی مساعی یعنی کوششیں خود مسلمانوں ہی کے ہاتھوں برباد ہو گئیں۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ سید احمد بریلوی نے بار بار ہندوستان کے مسلمانوں کو دوسری قوموں کے مقابلے میں جمع کیا اور ان کے اصلاحی کاموں کو ان کے بعض مذہبی جانشینوں نے جاری رکھا۔ سر سید بعض باتوں میں اپنے ہم نام کے ہم خیال تھے اور ان کے عقیدت مند تھے۔ اس زمانے میں بہار میں مسلمانوں میں فرائضی تحریک اٹھی، جس کا مقصد غریب مسلمانوں کی ناگفتہ بے حالت یعنی مسلمانوں کی ایسی حالت جو کہ ناقابل بیان تھی، اس کی اصلاح اور ان کی مدد کرنا تھا۔ 1857 میں مسلمانوں کی رہی سہی عزت بھی خاک میں مل گئی۔ انگریزی حکومت 100 سال سے ان کی ذلت کے در پہ تھی، یعنی انگریزی حکومت 100 سال سے مسلمانوں کو ذلیل کرنے کی کوششیں کر رہی تھی، اور وہ کوششیں 1857 کی جنگ آزادی میں اپنے انجام کو پہنچیں۔ بتدریج مسلمانوں کی زمینیں اور عہدے چھین لیے گئے، اسلامی تعلیم کے ذرائع ختم کر دیے گئے اور 1837 میں فارسی زبان عدالتوں سے خارج کر دی گئی۔ 1857 کے بعد ان پر عتاب اور دباؤ بڑھتا گیا۔ اس طرح مسلمان پسپا بھی ہوئے اور ان مظالم سے متاثر ہو کر نئی حکومت اور اس کے اداروں سے بیزار بھی ہوتے گئے۔ ادھر ہندوؤں کی بے رخی نے ان کے زخموں پر اور بھی نمک چھڑکا، یعنی 1857 کی جنگ آزادی جو کہ ہندوؤں اور مسلمانوں نے مل کر انگریزوں کے خلاف لڑی تھی، اس کا سارا الزام ہندوؤں نے مسلمانوں کے سر دے دیا اور مسلمانوں کے ذمے لگا دیا۔ اس ناگفتہ بے حالت میں ایک دور اندیش ہمدرد ملت اٹھا، یعنی اس مسلمانوں کا ایک ہمدرد اور مستقبل کو دیکھنے والا اٹھا، جس نے اپنی مایوس اور پسماندہ قوم کو امید، محنت اور ترقی کا زندگی بخش پیغام دیا۔ یہ مرد خدا سر سید احمد خان تھے۔ یہ انہی کی جد و جہد کا نتیجہ تھا کہ گو ملک ہاتھوں سے گیا، ملت کی آنکھیں کھل گئیں۔ سر سید نے قدامت پسند مسلمانوں کو نئے زمانے کی ضروریات سے آگاہ کیا اور ہزار دقتوں سے ان کو نئے علوم کے حصول اور نئی حکومت کے تعاون پر آمادہ کیا۔ اپنی مذہبی تصانیف اور رسالہ تہذیب الاخلاق کے اجرا سے انہوں نے ثابت کر دکھایا کہ اسلام عقل کے اصولوں پر مبنی ہے۔ ان کی تعلیمی مساعی 1877 میں تکمیل کو پہنچی جب علی گڑھ کالج کا افتتاح ہوا، جو کم از کم 30 برس تک مسلمانان ہند کا واحد قومی مرکز بنا رہا۔ 1884 میں سر سید نے پنجاب کا دورہ کیا، جہاں زندہ دلان پنجاب کی قدردانی سے ان کو بڑی تقویت پہنچی۔ پنجاب کے مسلمان سر سید کی منادی پر اس طرح انجمن حمایت اسلام کا سر سید کی منادی پر اس طرح دوڑے جس طرح پیاسا پانی پر دوڑتا ہے۔ ایک طرف وہ علی گڑھ سے وابستہ ہوئے، دوسری طرف انہوں نے لاہور میں انجمن حمایت اسلام کا ادارہ قائم کیا۔ 1886 میں سر سید نے آل انڈیا محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد ڈالی، جس کے اجلاس ہر سال مختلف مقامات پر منعقد ہو کر مسلمانوں میں ایک نئی زندگی پھونکنے کا باعث پیدا ہوئے۔ 1867 میں بنارس کے بعض ہندوؤں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ اردو کو موقوف کر کے ملک میں بھاشا زبان رائج کی جائے، یعنی اردو کو ختم کر کے ہندی زبان رائج کر دی جائے۔ سر سید کہتے تھے، یہ پہلا موقع تھا جب مجھے یقین ہو گیا کہ اب ہندو مسلمانوں کا بطور ایک قوم کے ساتھ چلنا محال ہے اور دونوں قومیں کسی کام میں دل سے شریک نہ ہو سکیں گی۔ یہ وہ موقع تھا جب سر سید احمد خان نے سب سے پہلے دو قومی نظریے کو پیش کیا۔ 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس کی بنا پڑی۔ سر سید نے مسلمانوں کو اس میں شرکت کرنے سے روکا، کیونکہ ان کی دور اندیشی نے دیکھ لیا کہ اس سے مسلمانوں کو بحیثیت قوم نقصان پہنچے گا۔ اپنے ایک اہم بیان میں انہوں نے کہا کہ جمہوری طریقہ ہندوستان کے لیے موزوں نہیں۔ یہ امر قابل غور ہے کہ سر سید کے پیش نظر انگریزوں کی خوشنودی نہ تھی، بلکہ اپنی قوم کی ترقی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ پہلے ہندوستانی تھے جنہوں نے اپنی مشہور تصنیف
اسباب بغاوت ہند لکھ کر حکومت کو توجہ دلائی کہ غدر کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ ہندوستانیوں کو ملک کی سیاسی کونسلوں میں شامل نہ کیا گیا۔ پھر 1878 میں جب وہ کونسل کے ممبر نامزد ہوئے تو انہوں نے ملکی اور قومی مفاد پر پے در پے تقریریں کیں۔ 1898 میں جب سر سید نے انتقال کیا تو ان کی قوم اپنے خواب گراں سے جاگ چکی تھی۔ عزیز طالبات، باقی سبق کو اسی طریقے سے آپ نے بغور پڑھنا ہے اور مشکل الفاظ کے معنی انڈر لائن کر کے ان کے معنی لغت سے تلاش کریں اور ذہن نشی کریں، اور سبق کو اچھی طرح سے 2 بار 3 بار پڑھیں تاکہ اگلے لیکچر میں جب ہم اقتباس کی تشریح کریں تو آپ کے لیے مشکل نہ ہو۔ اللہ حافظ۔